الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج 20 رمضان المبارک ہے 1441 ہجری، اور ہم آج شام سے مغرب سے آخری عشرے میں داخل ہو جائیں گے۔ تو 2-3 باتیں بڑی اہم میں بتانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ جب اذا دخل العشر الاواخر، تو وہ مشہور حدیث آپ کو معلوم ہے، بخاری اور مسلم میں آئی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں داخل ہوتے تھے شد میزرہ اور احیا لیلہ وایقظ اہلہ۔ تو یہ 3 باتیں ہیں اس میں۔ پہلی بات یہ کہ شد میزرہ یعنی کمر کس لیتے تھے، لنگوٹ کس لیتے تھے۔ اس کے 2 مطلب ہے کہ عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے تھے، عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتے تھے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ پھر بیویوں کے پاس نہیں جاتے تھے آپ۔ دوسری بات یہ احیا لیلہ، ساری رات جاگتے تھے، سوتے نہیں تھے، یعنی عشاء سے لے کے فجر تک سوتے نہیں تھے، اور اس کے بعد جب فجر کی نماز ہو جاتی تھی پھر آپ اپنے معتکف میں داخل ہوتے تھے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ایقظ اہلہ، وہ اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے، یعنی جاگیں تمام رات جگائیں تمام رات۔ تو یہ معاملہ ہے کہ خود بھی جاگیں اور دوسروں کو جگائیں۔ اچھا جناب، اب ان راتوں میں کرنا کیا ہے؟ پوری 10 راتیں ہیں یا 9 راتیں ہیں، اس میں کرنا کیا ہے آپ کو آخری عشرے میں؟ تو سب سے اہم چیز تو نماز تراویح اور نماز تہجد ہے۔ کم سے کم 8 رکعت ضرور پڑھیے، 10 12 14 20 22 24 28 20 2 کر کے جتنی آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیجیے، اور قرآن دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جتنا زیادہ آپ کی نمازوں میں قرآن ہوگا وہ آپ کے لیے اتنا زیادہ مفید ہے۔ اور سجدے ذرا لمبے کیجیے، اس میں استغفار کیجیے، رکوع کو لمبا کیجیے، اور اطمینان سے پڑھیے، بوجھ سمجھ کے نہ پڑھیے۔ یہ جو تہجد کی نماز ہے یا تراویح کی نماز ہے یا قیام اللیل، جو بھی آپ اس کو نام دیں، یہ مزے لے کر اطمینان سے پڑھنے کی چیز ہے یہ، اور محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، عاجزی، انکسار، اخبات اور تذلل، اپنے آپ کو حقیر فقیر سمجھ کر اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ تو ایک تو یہ چیز ہوگی۔ دوسری چیز، اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی خاص عبادت ہے؟ کوئی نہیں، نفل نمازیں ہیں، دعا ہے، استغفار ہے، تلاوت ہے، اور کوئی چیز نہیں ہے اس میں۔ اور حضرت عائشہ نے پوچھا کہ کون سی دعا پڑھنی چاہیے اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں، تو آپ نے فرمایا تھا انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ تو یہ مشہور دعا ہے۔ دیکھیے، عفو کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ عفو کا مطلب ایک تو معافی ہے، معاف کر دے، اور عفو کا ایک مطلب ہوتا ہے ایکسٹرا کا، یعنی انکا عفون کا مطلب ہے کہ تیرے پاس بہت بڑے خزانے، بہت ایکسٹراز پڑے ہوئے ہیں تیرے پاس، کوئی کمی نہیں ہے تیرے پاس۔ انکا عفون یعنی تیرے پاس خزانے ہی خزانے، عفو ہی عفو ہے، بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ اور تحب العفو، اور تو زیادہ دینے کو، زیادہ مغفرت کو، زیادہ فضل کو، ایکسٹراز دینے کو پسند کرتا ہے۔ تو ارے کہ آپ ایک نیکی کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ آپ کو 10 کا ثواب دے، برائی کرتے ہیں آپ کی ایک ہی سیئہ آپ کے لیے لکھتا ہے۔ تو اس کی رحمت بہت ہے، اس کا عفو بہت ہے، دریا دلی ہے، اور کرم نوازی ہے اس۔ تو ایک چیز یہ ہوگی فاعفو عنی۔ فاعفو عنی کا ایک مطلب ذرا سمجھ لیجئے۔ میں نے جیسے کہا نا، عفو جو ہے ایکسٹرا کو بھی کہتے ہیں، فضل کو بھی کہتے ہیں، کہ اس کا ایک مطلب یہ ہوگا کہ مجھے معاف بھی کر دے، اور دوسری چیز یہ کہ میرے استحقاق سے زیادہ دے، میرا جو حساب بنتا ہے اس سے زیادہ دے۔ اگر میرا حساب 500 کا بنتا ہے تو 5 لاکھ دے دے، 5000 دے دے۔ 500 کا حساب ہے، 5000 دے دے، 5 لاکھ دے دے، 5 کروڑ دے دے، 5 ارب دے دے۔ تو تحب العفو، تو پسند کرتا ہے ایکسٹراز کو، اس لیے زیادہ دے۔ تو یہ دعا آپ ضرور کیجئے، استغفار ضرور کیجئے۔ اچھا، اب دوسری جو اہم بات میں بتانا چاہتا ہوں وہ اعتکاف کے بارے میں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اعتکاف صرف مسجد میں ہوتا ہے،
گھر میں اعتکاف نہیں، اگرچہ کہ بعض علماء نے یہ بات کہی ہے کہ خواتین گھر پہ اعتکاف کر سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے کوئی قرآن اور حدیث میں دلیل نہیں ہے۔ نہ عورتوں کا اعتکاف گھر پر ہو سکتا ہے، نہ مردوں کا اعتکاف گھر پر ہو سکتا ہے۔ قرآن میں بھی کہ خانہ کعبہ میں اعتکاف ہوگا، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، وہاں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 میں یہ بات کہی گئی۔ تو اعتکاف مسجد ہی میں ہو سکتا ہے، گھر پر کوئی اعتکاف نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اب لوگ پوچھتے ہیں یہ کرونا کے مخصوص حالات میں کیا کیا جائے؟ دیکھیے کوئی مسجد اگر ہے اور وہاں ہے تو وہاں خواتین کا انتظام کر لیجئے، انتظامیہ سے کہیے، بشرطے کہ اختلاط نہ ہو مرد و زن کا، اور بشرطے کہ خواتین کے لیے نہانے کا اور وضو کا اور الگ دروازہ ہو اور ان کی سیکیورٹی ہو، تو پھر مسجد میں آپ اعتکاف خواتین بھی کر سکتی ہیں۔ گھر پر کوئی اعتکاف نہیں ہو سکتا۔ البتہ اگر کسی آدمی نے عارضی طور پر اپنے گھر کو مسجد بنا دیا ہے، عارضی طور پر اپنے گھر کو مسجد بنا دیا ہے اور 5 وقت وہاں باقاعدگی کے ساتھ نماز ہو رہی ہے، تو اس مسجد کو جو عارضی طور پر مسجد ڈکلیئر کی جا چکی ہے، تو وہاں بھی اعتکاف انشاءاللہ تعالی ممکن ہے اور خواتین بھی وہاں کر سکتی ہیں، بشرط یہ کہ اختلاط مرد و زن نہ ہو، اور بشرط یہ کہ خواتین کے لیے نہانے کا اور وضو کا اور باتھ روم کا الگ انتظام ہو۔ اچھا، ایک اور بات کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ پتہ نہیں عیسائیوں کے اثرات مسلمانوں پر کیسے پڑ گئے اور عیسائی رہبانیت ہمارے پاس کیسے آ گئی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 10 دن اعتکاف کے اندر آپ نہانا نہ چاہیے، بدبو آتی ہے، 10 دن تک نہیں نہاتے وہ لوگ۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ جی ناخن نہیں کاٹ سکتے، وہ جو ہے مونچھیں ٹرم نہیں کر سکتے، خط نہیں بنوا سکتے، یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے، گندے پڑے رہتے ہیں 10 دن تک، بدبو آتی ہے ان کے اندر سے۔ تو یہ بھائی اللہ کے لیے قرآن حدیث میں ایسا کوئی حکم نہیں ہے کہ معتکف آدمی نہا نہیں سکتا، بال نہیں تو ایسا کوئی نہیں ہے کہ ناخن نہیں نکال سکتا یا جو ہے مونچھیں صاف نہیں کر سکتا، ایسا کوئی حکم نہیں ہے۔ یہ لوگوں نے سیلف امپوز قسم کی پابندیاں ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت صفیہ ملنے کے لیے آئی تھیں اور آپ ان کو چھوڑنے کے لیے گھر گئے تھے، تو بیوی سے بات بھی ہو سکتی ہے، ضرورت کی بات بھی ہو سکتی ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ بالکل آپ چپ کا روزہ رکھ لیں، نہیں جی میں تو منہ بند کر کے بیٹھی ہوئی ہے، کوئی منہ بند کر کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی منہ بگاڑ کے بیٹھا ہوا ہے۔ خدا کے بندو، اللہ کی طرف توجہ کرو، زیادہ سے زیادہ دعائیں کرو، استغفار کرو، تلاوت کرو، نوافل کا اہتمام کرو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پوری دنیا سے کٹ کر پوری طرح عیسائی رہبانیت اختیار کر چکے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بہترین راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ چلیے جی، تو یہ تو میں نے تمہیدی طور پر 2-3 باتیں آپ کو بتا دیں۔ اب ہم سورۃ العنکبوت میں تھے اور اس کی آیت نمبر 41 ہے، ذرا بڑی مشکل آیت ہے، ذرا سمجھ لیجئے، اور اہم ترین آیت ہے۔ اور آپ کو پتا ہے قرآن میں ایسی تمثیلات ہیں کہ آدمی نہ صرف حیران رہ جاتا ہے بلکہ شکست کھا جاتا ہے۔ ایسی تمثیلیں ہیں کہ جو متکبر آدمی وہاں پر اس کو دم دبائے بغیر کوئی اور چارہ نہیں رہتا، اس کو ماننا پڑتا ہے، جھکنا پڑتا ہے، ایسی دلیلیں پختہ آتی ہیں۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، اس سے پہلے کہ میں اس آیت پہ جاؤں، ذرا بات کو سمجھ لیجئے، پہلے پڑھ لیتے ہیں، ترجمہ کر لیں گے، پھر میں سمجھاتا ہوں۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اولیاء بنا لیے، سرپرست بنا لیے، کارساز بنا لیے، ان لوگوں کی مثال کمثل العنکبوت، ان کی مثال مکڑی کی سی ہے، عنکبوت کی سی ہے، اتخذت بیتا، مکڑی نے ایک گھر بنایا، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور تمام گھروں میں سب سے کمزور ترین گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش یہ لوگ جان لیتے۔ اب ذرا اس بات کو ذرا سمجھ لیجئے
پہلے تو بیت، یہاں بیت کی تمثیل ہے، دیکھیے بیت کی، پہلے بیت کو سمجھیے، بیت یعنی گھر. تو گھر کس لیے بناتے ہیں آپ؟ گھر کیا چیز ہے، گھر کا مفہوم کیا ہے، اس کو سمجھ لیجیے. گھر اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کو سردی سے بچائے، گرمی سے بچائے، ہوا سے بچائے، بجلی سے، طوفان سے، بارش سے بچائے، آپ کو گرمی میں ٹھنڈک فراہم کرے، سردیوں میں گرمی فراہم کرے. گھر اس لیے ہوتا ہے کہ آپ سکون حاصل کرتے ہیں. سکن ہے نا، سکن ہے، سکون حاصل کرتے ہیں. گھر میں بیوی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، شوہر ہوتا ہے، آپ سکون حاصل کرتے ہیں. والدین ہوتے ہیں، بھائی ہوتے ہیں، بہنیں ہوتی ہیں، سکون حاصل کرتے ہیں آپ. اچھا بیت، اور گھر جو ہے تحفظ کی علامت ہے، یعنی آپ اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتے ہیں، سیکیور محسوس کرتے ہیں آپ. اچھا پھر گھر جو ہے، گھر نہ صرف تحفظ کی علامت ہے بلکہ یہ پرائیویسی بھی ہے آپ کی. وہ کام جو آپ بازار میں نہیں کر سکتے، وہ باتیں جو آپ بازار میں نہیں کر سکتے، وہ گھر میں بیوی کے ساتھ کرتے ہیں، شوہر کے ساتھ کرتے ہیں، اور بچوں کے ساتھ کرتے ہیں. تو اس میں ایک سیکیورٹی بھی ہوتی ہے آپ کی، ایک تحفظ بھی ہوتا ہے، ایک پرائیویسی بھی ہوتی ہے آپ کی، یعنی فریڈم آف پرائیویسی، یہ بھی حق اللہ نے. اچھا جی، اب مشرکوں کے بارے میں. تو مشرک تو آپ کو پتا ہے نا کہ دنیا کے سب سے بے وقوف لوگ جو ہوتے ہیں وہ مشرک ہوتے ہیں. سب سے زیادہ عقل مند جو لوگ ہوتے ہیں وہ توحید والے ہوتے ہیں، ایک خدا کو ماننے والے. اچھا اب یہ کیا کرتے ہیں، ایک فرضی خدائی نظام بنا لیتے ہیں دماغ کے اندر. فرضی گھر ہوتا ہے ان کا ایک، اور یہ گھر ولایت کا گھر ہے، یہ بیت ولایت ہے. عنکبوت کیا ہے، اور ایک مردہ ولی ہوتے ہیں. اب زندہ ولی کون ہے؟ جیسے ہر زمانے میں زندہ ولی ہوتے ہیں نا، جن کو ولی بنایا جاتا ہے، جیسے فرعون ہے، نمرود ہے، یہ جو ٹرمپ ہے، یا اسٹالن ہے، ہٹلر ہے، یہ زندہ ولی ہوتے ہیں. ان کو خدا بنایا جاتا ہے کہ یہ ہمیں بچائیں گے، ان کے پاس طاقت ہے، ان کے پاس ایٹم بم ہے، ان کے پاس ہتھیار ہے. یہ زندہ ولی ہوتے ہیں. اور ان کا مقابلہ یہ طاغوت ہوتے ہیں، اولیاءہم الطاغوت. اچھا، اور ایک مردہ ولی ہوتے ہیں کہ ہیں تو قبروں میں، لیکن جی بڑی طاقت ہے ان کی، وہ قطب ہیں، غوث ہیں، وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، فائدہ پہنچا سکتے ہیں. تو پھر یہ مشرک کیا کرتا ہے، ایک خیالی گھر بنا لیتا ہے، ایک وہم کا ایک گھر ہے کہ وہ اس گھر میں آ کر اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جی میں عرس پہ گیا تھا، الحمدللہ میں اس سال عرس پہ گیا تھا، اب 1 سال تک مجھے کوئی آفت نہیں آئے گی، بیماری نہیں آئے گی. اور وہ کہتا ہے کہ اوہ یار اس سال تو کرونا کی وجہ سے عرس ہی نہیں ہوا، گیا ہی نہیں، تو اب آفت آئے گی، پریشانی آئے گی، بچہ مر جائے گا، بیوی مر جائے گی، نوکری چلے جائے گی، دیکھو پریشانی ہے نا، عرس میں ہی نہیں گیا میں. وہ اس گھر میں ہے، کون سا؟ ولایت کے گھر میں رہتا ہے. وہ ایک کہ یہ مجھے بچائیں گے، یہ قبر میں بیٹھے ہوئے حضرت، یہ غوث اعظم ہیں، یہ قطب الاقطاب ہیں، قطب ہیں، یہ فلاں ہیں، پہنچے ہوئے بڑی طاقت والے ہیں، جو چاہے کر سکتے ہیں. تو یہ ایک فرضی مکان میں رہتا ہے. تو اللہ یہ کہہ رہا ہے بے وقوفو، تم لوگ کیسے مصنوعی گھروں میں رہتے ہو، کن خیالوں میں رہتے ہو، کیسا تم نے گھر بنا لیا ہے. یہ عقیدے کا گھر ہے، عقیدہ ولایت کا گھر ہے کہ یہ مجھے بچائے گا، ولی ہے نا، یہ میرا کارساز ہے، بگڑی بنائے گا، میرا تحفظ کرے گا، مجھے بچائے گا، میری مدد کرے گا. ایک فرضی گھر میں رہتا ہے. اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں عجیب شخص ہے، مکڑی کے گھر میں رہتا ہے. عجیب شخص ہے، بے وقوف شخص ہے، مکڑی کے گھر میں رہتا ہے. اور اللہ فرماتا ہے ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، کہ گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے. نہ وہ سردی سے بچا سکتا ہے، نہ گرمی سے بچا سکتا ہے، نہ ہوا سے، نہ آندھی سے، نہ برف سے، نہ طوفان سے. دیکھیے، اور بالکل ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اندر کیا ہو رہا ہے، گھر کے اندر کون موجود ہے، دیکھ سکتے ہیں. تو مشرکین بھی جو اپنے خیالات کا، عقیدے کا بیت ولایت تعمیر کرتے ہیں، تو وہ چاہے زندہ ولی ہوں، چاہے وہ مردہ ولی ہوں، اللہ کی جگہ ان کو بٹھا لیتے ہیں. اللہ فائدہ پہنچاتا ہے، اللہ نقصان کا ذمہ دار ہے، اللہ بیماری دیتا ہے، اللہ صحت دیتا ہے، اللہ کے ہاتھ میں
پوری طاقت ہے، جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے، لیکن یہ بے وقوف اللہ کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کو ولی بنا کر ایک فرضی مکان میں رہتے ہیں، حالانکہ وہ بہت ہی کمزور مکان ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ آخر میں دیکھیے بڑی درد مندی سے کہتا ہے لو کانوا یعلمون، کاش یہ بے وقوف سمجھ جاتے، کاش یہ بے وقوف سمجھ جاتے، لو کانوا یعلمون، کس گھر میں نکل آؤ، اس گھر سے، مکڑی کے گھر سے باہر آ جاؤ، اللہ کے گھر میں آ جاؤ، اللہ کے تحفظ میں آ جاؤ، اللہ کی سیکیورٹی میں آ جاؤ، توحید کی حفاظت میں آ جاؤ۔ چلیے جی، ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء وہو العزیز الحکیم، تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ جن لوگوں کو پکارا جاتا ہے تو ان کو اچھی طرح جانتا ہے، وہ کوئی ہو، وہو العزیز الحکیم، وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اور اب بتایا جا رہا ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اس طرح کی ہم تمثیلیں لوگوں کو بتاتے ہیں، لیکن وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، یہاں عالم سے مراد سن لیجئے، یہ ڈگری والا نہیں ہے، بہت سارے ڈگری والے بھی بیت العنکبوت میں رہتے ہیں، یہاں عالم سے مراد وہ درس نظامی والا نہیں ہے، یہاں عالم سے مراد ہے جو توحید کی حقیقت کو پا جائے، چاہے وہ مدرسہ گیا ہی نہیں، چاہے اس نے میٹرک بھی نہیں کیا، مڈل بھی نہیں کیا، تیسری جماعت بھی نہیں پڑھا، لیکن وہ عالم ہے کہ اس نے توحید کا علم حاصل کر لیا، اس نے توحید کو جان لیا کہ اللہ وہی ہے جو خالق ہے، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ تو ان تماثیل کو، ان تمثیلوں کو کون سمجھتا ہے؟ جو عقل سے کام لیتے ہیں، جو عالم ہے۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ ہی نے آسمانوں کو اور زمین کو بالکل ٹھیک ٹھیک بامقصد پیدا کیا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، بلا شبہ اس میں دلیل ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کتاب کا حصہ آپ کو وحی کیا جا رہا ہے اس کو کی تلاوت کیجئے، پڑھیے اس کو، واقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کیجئے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بلا شبہ نماز فحاشی سے، منکرات سے، حرام چیزوں سے روکتی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، لیکن ذکر اس سے بھی بڑی چیز ہے۔ اب سن لیجئے، یہ جو دو جملے ہیں، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، ان دونوں کے بیچ میں ایک اور جملہ چھپا ہوا ہے، محذوف ہے، وہ کیا ہے؟ کہ الصلاۃ کبیرۃ، یعنی نماز فحاشی سے، منکرات سے، حرام چیزوں سے روکتی ہے، اور نماز بہت بڑی چیز ہے۔ والصلاۃ کبیرۃ، والصلاۃ کبیرۃ، نماز بڑی چیز ہے، لیکن اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ بڑی چیز، اللہ کا ذکر اس سے بھی بڑی چیز ہے۔ اور نماز کیسی ہونی چاہیے؟ ذکر والی نماز ہو۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اب آخری عشرہ آ رہا ہے، مغرب سے شروع ہو جائے گا اب یہ، تو اس میں اللہ کو کثرت سے یاد کیجئے، اور نماز سمجھ کر پڑھیے، ترجمے کو اچھی طرح سامنے رکھ کر پڑھیے، بغیر سمجھے نماز مت پڑھیے، اللہ سے گفتگو کیجئے، اللہ سے بات چیت کیجئے، اللہ سے مناجات کیجئے، سرگوشی کیجئے۔ تو نماز کا جو اصل مغز ہے، اس کا زبدہ ہے، اس کا جو مکھن ہے، وہ اللہ کی یاد ہے۔ واللہ یعلم ما تصنعون، دیکھیے تم لوگ جو 420 کرتے ہو، ملمہ سازی کرتے ہو، بات بناتے ہو نا، سب میں اللہ جانتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ نماز کی تم لوگ جو ایکٹنگ کرتے ہو نا، میں سب جانتا ہوں۔ واللہ یعلم ما تصنعون، یعنی تمہاری نماز جو ہے تصنع ہے، اس میں دکھاوا ہے، ریاکاری ہے، اللہ کی یاد ہی نہیں ہے، اس میں اللہ کی یاد ہی نہیں ہے۔ بس یعلم ما تفعلون یا تعملون نہیں کہا گیا، یہاں کیا فرمایا؟ تصنعون کہا گیا۔ اچھا اب دیکھیے سورۃ العنکبوت، میں نے کہا تھا کہ 5 نبوی بھی نازل ہوئی تھی اور ہجرت حبشہ سے پہلے، اور یہاں تربیت دی جا رہی ہے صحابہ کرام کو۔ آپ ایک عیسائی ملک میں جا رہے ہیں، نجاشی کے ملک میں جا رہے ہیں، تو اہل کتاب کے سامنے دعوت کے آداب سیکھ لو۔ فرمایا گیا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، تو اہل کتاب سے جب بحث کرنا تو احسن طریقے سے کرنا، تو یعنی حسن سے نہیں، حسنہ نہیں کہا گیا بلکہ احسن کہا گیا، کیونکہ بعض اوقات آپ بحث جیت جاتے ہیں لیکن آدمی کھو دیتے ہیں۔ تو بحث کا مقصد کیا ہے؟ آدمی کو جیتنا، اور اس کے دل کو جیتنا، اور اس کو مسلمان بنانا، توحید کی طرف کھینچ کر لے آنا، اس کی کوشش کرنا، باقی توفیق اللہ کے ہاتھ میں۔
الا الذین ظلموا منہم، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہیں۔ تو وقولوا آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم، اور عیسائیوں سے یہ کہنا، اہل کتاب سے یہ کہنا کہ جو کچھ ہم پر نازل ہوا ہے یعنی قرآن، ہم اس پر بھی ایمان لے آئے ہیں، وانزل الیکم، جو آپ کے اوپر نازل ہوا تھا یعنی تورات، انجیل اور زبور، اس سب پر بھی، وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ واحد، کہ ہمارا اللہ اور آپ کا الہ ایک ہی اللہ ہے، وہی آدم کا اللہ ہے، وہی عیسیٰ کا اللہ ہے، وہی مریم کا اللہ ہے، ایک ہی الہ ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے مسلم ہیں، اسی کے فرما بردار ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہم نے آپ کے اوپر کتاب نازل کی ہے۔ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ، جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ لوگ اس پر ایمان لانے والے ہیں۔ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان میں سے بھی کچھ لوگ ایمان لا رہے ہیں۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ اگر آپ پہلے کتاب کی تلاوت کرتے ہوتے اور پہلے اگر آپ قرآن کو لکھتے ہوتے، پہلے سے اس کی تیاری کی ہوتی، تو اگر انکار کرنے والے، ہماری آیات کا انکار کرنے والے شک میں مبتلا ہو جاتے تو اس کی کوئی تک بھی بنتی تھی، لیکن آپ کو تو 40 سال تک پتہ ہی نہیں تھا کہ قرآن کیا ہے اور وحی کیا ہے، جبریل کیا ہے، کوئی چیز ایمان کیا ہے، آپ کو کچھ نہیں پتہ تھا، اور پہلے آپ لکھنا پڑھنا تو آتا ہی نہیں تھا، تو آپ نہ لکھ سکتے تھے اور نہ، تو اب اذن لارتاب المبطلون، تو جو باطل پرست ہیں یا باطل میں مبتلا لوگ ہیں، اگر وہ رائے میں شک میں مبتلا ہوتے تو اس کا کچھ جواز تھا، لیکن یہاں تو 40 سال کے بعد یکایک وہی نازل ہوئی۔ سن لو، بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ کھلی کھلی آیات ہیں، اور یہ کہاں محفوظ ہوتی ہیں؟ مومنین کے دل میں، جن کو علم دیا گیا ہے۔ یاد رکھیے، سینوں میں، قرآن جو ہے یہ سینوں میں محفوظ ہو جاتا ہے، اور یہ اس کی کرامت ہے، یہ قرآن مجید کی کرامت ہے کہ دنیا میں ہزاروں لوگ ایسے ہیں جن کے سینے میں قرآن موجود ہے۔ کوئی مسلمان دنیا میں ایسا نہیں ہے جس کے سینے میں کم سے کم قرآن کا ایک حصہ محفوظ نہ ہو، کم سے کم وہ سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الاخلاص ضرور اس کے سینے میں محفوظ ہو۔ ایک آدمی بھی دنیا کے اندر نہیں ملے گا آپ کو، اور ہزاروں حفاظ ہر بر اعظم میں، ہر ملک میں آپ کو ملے گی۔ وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر ظالم لوگ۔ وقالوا، اور وہ اعتراض کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، لولا انزل علیہ آیات من ربہ قل انما الآیات عند اللہ۔ دیکھیے اب ذرا بات کو سمجھیے، وہ یہ کہتے تھے، اعتراض کرتے تھے مشرکین مکہ کہ اللہ کی طرف سے معجزے کیوں نازل نہیں ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر؟ قل، آپ جواب دیجئے، انما الآیات عند اللہ، معجزے دکھانا اللہ کا کام ہے، اللہ کے پاس ہوتے ہیں معجزے، میں تو صرف انما انا نذیر مبین، میں تو صرف کھلا ڈرانے والا ہوں۔ ارے نادانو، بے وقوفو، اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلا علیہم، بے وقوف ہو، یہ سب سے بڑا معجزہ یہ کتاب ہے، اس کتاب کے اوپر کیوں غور نہیں کرتے؟ تم حصی معجزات مانگ رہے ہو، کوئی لاٹھی مانگ رہا ہے، کوئی رسیاں مانگ رہا ہے، کوئی ید بیضا مانگ رہا ہے۔ پرانے پیغمبروں پر جو معجزات نازل ہوئے تو سب سے بڑا معجزہ، زندہ معجزہ، قیامت تک کے لیے معجزہ، وہ تو یہ کتاب ہے۔ کیا یہ ان کے لیے کافی نہیں ہے؟ اولم یکفیہم، کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک کتاب نازل کی ہے جو وہ پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ ان فی ذالک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون، اور اس میں بلا شبہ رحمت بھی ہے اور نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ قل، آپ صاف کہہ دیجئے، کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا، آپ لوگوں کے درمیان اور میرے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے۔ یعلم ما فی السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین کا میں جو کچھ ہے اس کو جانتا ہے۔ والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون، جن لوگوں نے باطل پر ایمان لانے کا مظاہرہ کیا اور اللہ کا انکار کیا۔ باطل کا مطلب ہے
من دون اللہ پر، غیر اللہ پر. باطل کا مطلب ہے مٹنے والی چیز. دیکھیے باطل کی ضد کیا ہے؟ حق ہے. حق کی ضد کیا ہے؟ باطل ہے. باطل کیا ہے؟ ایک ٹیمپرری چیز ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے. اور حق کیا ہے؟ وہ ٹکنے والی چیز ہے، حقیقت ہے. باطل کیا ہے؟ فریب، دھوکہ، مٹنے والی چیز ہے. ان الباطل کان زہوقا. تو آپ باطل پر ایمان لے کے آئے، اللہ کا انکار کر رہے ہیں جو سب سے بڑا الحق ہے. اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ نقصان میں رہیں گے. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں. وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ. اگر پہلے سے موت کا ایک وقت مقرر نہ کر دیا ہوتا تو ان پر عذاب آ جاتا. وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً. اور ان لوگوں پر ضرور بضرور عذاب آئے گا، لیکن اچانک. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. اور ان کو اس وقت کوئی احساس بھی نہیں ہوگا. يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ. اور بلا شبہ کافرین کو دوزخ گھیرے ہوئے ہیں. یوم یغشاہم العذاب من فوقہم. قیامت کے دن عذاب ان کو اوپر سے ڈھانپ لے گا. ومن تحت ارجلہم. اور ان کے پاؤں کے نیچے سے بھی عذاب ڈھانپ لے گا. ویقول ذوقوا ما کنتم تعملون. اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم لوگ جو اعمال برے اعمال کیا کرتے تھے اس کا مزہ چکھو. یا عبادی الذین آمنوا. بڑی اہم آیت ہے، ذرا توجہ سے کاپی قلم نکال کے لکھنا شروع کر دیجیے آپ. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ. میری زمین بہت وسیع ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ اگر تمہیں اپنے ملک میں حالات تنگ ہیں، اسلام پر عمل نہیں ہو سک رہا ہے پوری طرح، تو ہجرت کرو. میری زمین بہت وسیع ہے. یعنی برما کے مسلمانوں، بنگلہ دیش کے مسلمانوں، شیشان کے مسلمانوں، فلسطین کے مسلمانوں، غزہ کے مسلمانوں، لڑو اپنی بقا کے لیے. اور اگر تمہاری زندگی حرام ہو جاتی ہے، تمہیں قتل کیا جا رہا ہے، تمہیں اے چین کے مسلمانوں، دنیا میں جہاں بھی مسلمانوں کو، یا تھائی لینڈ کے مسلمان، میری زمین بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے. لیکن سنو، جہاں بھی رہو فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِي. تو کیا مطلب ہے؟ ذرا تین باتیں ذرا سمجھ لیجئے یہاں اس آیت میں. ایک تو زمین کی طرف ہے کا تذکرہ ہے، دوسرے ایمان کا تذکرہ ہے، تیسری عبادت کا تذکرہ ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ کی بندگی آپ کے آبائی وطن، آپ کے جو جہاں آپ پیدا ہوئے ہیں وہاں ممکن نہیں ہے تو ہجرت کرو. امریکہ جاؤ، آسٹریلیا جاؤ، انٹارکٹیکا جاؤ، افریقہ جاؤ، ایشیا جاؤ، یورپ جاؤ، جہاں ہے جہاں پر آزادی سے آپ اللہ کی عبادت اور بندگی کر سکتے ہیں وہاں جاؤ. جنگلوں میں جا کے رہو، نئے شہر آباد کرو. کل نفس ذائقۃ الموت. کہ ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ثم الینا ترجعون. اور ہماری طرف پھر تم لوٹائے جاؤ گے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات. جو لوگ ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے، لنبوئنہم من الجنت غرفا. تو ہم ان کو ضرور بضرور جنت کے باغات میں اونچے مکانات دیں گے، اونچے محل فراہم کریں گے، وہاں ٹھہرائیں گے آپ کو. تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا. جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی اور جہاں آپ ہمیشہ رہیں گے. نعم اجر العاملین. کتنا اچھا اجر ہے عاملین کے لیے، عمل کرنے والوں کے لیے. اونچے مکانات، ہائی رائزز، اونچے محلات. الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون. یہ کون لوگ ہیں جن کو اونچے ٹاورز اور اونچے محلات دیے جائیں گے جنت کے اندر؟ جو لوگ ثابت قدم رہتے ہیں. کہاں؟ توحید پر. اور اپنا ملک بھی چھوڑ دیتے ہیں، ہجرت بھی کرتے ہیں، ہجرت حبشہ کرتے ہیں، اس کے بعد دوسری ہجرت مدینے کی طرف کرتے ہیں. اسلام نہیں چھوڑتے، ڈٹے ہوئے ہیں اسلام کے اوپر اور اللہ پر بھروسہ کرنے والے لوگ. اب سن لیجئے، اے ہجرت سے ڈرتے ہو؟ دیکھیے یہ جو نیشنلزم ہے نا، یہ ہمارے ہاں جب نیشنلزم آ گیا تو یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ فانی بدایونی اردو کے ایک شاعر تھے. فانی بدایونی اردو کے ایک شاعر تھے. تو بدایون کے رہنے والے تھے، حیدرآباد دکن میں آ کر آباد ہو گئے. تو پڑھاتے تھے، ٹیچر تھے اسکول کے اندر.
تو ان کا تبادلہ ناندیڑ کر دیا گیا. اس پر وہ رونے لگے, ایک پوری نظم انہوں نے لکھ دی, میرا تبادلہ ناندیڑ کر دیا گیا. ارے بھائی جہاں آپ کا رزق ہے جاؤ, مسلمان کا کہیں جہاں ڈیوٹی ہوتی چلا جاتا ہے. کوئٹہ میں ڈیوٹی ہے چلے جاؤ, اور کشمیر میں ہے ڈیوٹی چلے جاؤ, جہاں ڈیوٹی ہے, پشاور میں ہے, لنڈی کوتل میں ڈیوٹی لگ گئی چلے جاؤ. مسلمان جو ہے کسی خاص جگہ سے, شہر سے عقیدت نہیں رکھتا کہ یہیں مجھے رہنا ہے. کیا وہ مکہ مدینہ ہے آپ جہاں پیدا ہوئے ہیں کہ یعنی اس کی حرمین کی سی اہمیت ہو؟ تو اب یہاں ہجرت کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. کَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا, یعنی اے زمین سے چمٹنے والو, اے ہجرت سے ہچکچانے والو, سوچو کتنے دابہ ایسے ہیں, کتنے جانور ایسے ہیں وہ اپنا رزق اٹھا کے نہیں پھرتے. آپ کہتے ہیں کہ جی میرے گھر میں ایک بوری چاول ہے, ایک بوری آٹا ہے, ایک بوری شکر ہے, میرے پاس تو 2 مہینے کا سامان ہے. تو بھائی یہ بتائیے کہ چڑیاں ہیں, کوے ہیں, طوطے ہیں, بکری ہے, شیر ہے, یہ کون سا جو ہے اپنا رزق اسٹاک کر لیتے ہیں؟ لا تحملوا رزقا, یہ اپنا رزق اٹھا کے نہیں پھرتے. اللہ یرزقها وإیاکم, تو ہر دابہ کو اللہ تعالیٰ, ہر جاندار کو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے اور تم کو بھی دے گا. ہجرت سے گھبراؤ نہیں. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. ویسے میں تحدیث نعمت کے لیے بتا رہا ہوں, میں جب 21 سال کی عمر میں امریکہ گیا تھا, میری جیب میں صرف $90 تھے اور میں کسی کو نہیں جانتا تھا. میرے پاس, مجھے نہیں پتا تھا کہ میں شام کا کھانا کہاں کھاؤں گا, لیکن اللہ نے جو ہے فراہم کر دی. اسی طرح میں کینیڈا گیا تو میری جیب میں $90 تھے. مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کہاں رکوں گا, کون سی ہوٹل میں, کیسے پیسے ملیں گے, کہاں سے آئیں گے, اور اللہ نے بہت دیا. تو یہ سمجھ لیجئے, اور بڑی ہجرتیں کی, ایک ملک سے دوسرے ملک, دوسرے سے تیسرے, تیسرے سے چوتھے, اور چوتھے سے پانچویں اور چھٹے. اور اللہ کی زمین بڑی ہے. ان ارضی واسعۃ, میری زمین بہت وسیع ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ, ان مشرکین سے اگر آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کہ آسمانوں کو, زمین کو کس نے پیدا کیا, وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ, اور سورج اور چاند کو کس نے مسخر کیا, کس نے تابع فرمان بنا دیا, یہ ضرور کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ. تو پھر یہ کہاں جو ہے بہکائے جا رہے ہیں. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادی ویقدر لہ, وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اس کے رزق میں کشادگی عطا کرتا ہے, اور جس کو چاہے اس کے رزق میں تنگی کر دیتا ہے. ان اللہ بکل شیء علیم, اللہ تعالیٰ ہر شے کا مکمل علم رکھتا ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ, اگر یہ آپ سے پوچھیں, من نزل من السماء ماء, کس نے آسمان سے پانی برسایا, فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا, اور کس نے اس پانی کے ذریعے مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کر دیا, تو لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ, تو یہ مانتے ہیں جب تم, تو پھر دوسروں خداؤں کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو؟ کہہ دیجئے الحمدللہ. بل اکثرہم لا یعقلون, اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے. سنو, وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب, دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے, لہو ہے اور لعب ہے, یعنی کھیل تماشا ہے. لہو اصل میں, لعب ان کھیلوں کو کہتے ہیں جن میں لذت نہ ہو, اور عموماً یہ 13-14 سال تک کے جو گیم ہوتے ہیں نا, ویڈیو گیمز, گوٹی کھیل رہے ہیں آپ, پتنگ اڑا رہے ہیں, جو بال کھیل رہے ہیں, تو یہ لعب ہوتا ہے. اور لہو جو ہے یہ بلوغت میں جب آدمی داخل ہوتا ہے, اس کو غزلیں اچھی لگتی ہیں, موسیقی اچھی لگتی ہے, مخالف صنف کی باتیں اچھی لگتی ہیں, پھر وہ لہو میں پڑتا ہے. تو یہ دنیا یہی ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيْوَانُ, تو آخرت کا گھر ہی وہ زندگی ہے, وہی ہمیشہ رہنے کا گھر ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ, کاش یہ لوگ جان لیتے. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, جب یہ کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو اور کشتی جب ہلنے لگتی ہے تو یہ اللہ کو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین, پورے اخلاص کے ساتھ, یعنی وتاؤٹ آمیزش, اڈلٹریشن کے بغیر, آمیزش کے بغیر, یہ اللہ کی جو ہے بندگی اختیار کر لیتے ہیں, اس کو پکارتے ہیں اللہ اللہ. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ, اور جیسے ہی پھر اللہ تعالیٰ ان کو
خشکی کے اوپر پہنچا دیتا ہے. اذا ہم یشرکون، پھر یہ کہتے ہیں وہاں شرک کرنا شروع کر، پھر آستانے کے پاس چلے جائیں گے، پھر کسی مزار کے پاس چلے جائیں گے، کہیں چادر چڑھا دیں گے، پھر کہیں شرک حرامی ہے نا، بچاتا اللہ تعالیٰ ہے، اور پھر یہ کھاتے کسی اور کی ہے اور گاتے کسی اور کی ہے. اچھا دیکھیے یہاں جو بات بتائی جا رہی ہے کہ توحید اصل میں انسانی فطرت میں، اس کے ضمیر میں، اور شرک خلاف فطرت ہے. تو یہ جو ماحول کے اثر سے آپ دباؤ کے تحت کبھی اس آستانے پہ چلے گئے، وہاں چلے گئے، لیکن یہ تمہارے ضمیر کی آواز نہیں ہے. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، کیوں جاتے ہیں شرک کے لیے دوسرے آستانوں پر؟ جو کچھ ہم نے دیا ہے اس کی ناشکری کرنے کے لیے. وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، تاکہ کچھ فائدہ اٹھا لیں. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، اب یہ دھمکی ہے، تمہاری شامت آنے والی، بہت جلد تم لوگوں کو پتہ چل جائے گا، شامت آئے گی. اولم يروا انا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، کیا قریش کے لوگ اللہ کے شکر گزار نہیں ہوتے؟ کیا یہ دیکھتے نہیں، غور نہیں کرتے کہ ہم نے یہ حرم کو، یعنی مکے کو ایک حرمت والی جگہ بنا دیا، امن کی جگہ بنا دیا، بلد امین بنا دیا، اور اطراف میں امن نہیں ہے، اور اطراف سے لوگ اچک لیے جاتے ہیں. وہ یتقطف الناس من حولہم، یعنی وہاں پر قافلے لوگ لیے جاتے ہیں، تو وہاں افراتفری ہے، خانہ جنگی ہے، لیکن حرم میں آ کے وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ مقدس سرزمین ہے ہمیشہ سے. افبالباطل یؤمنون، کیا یہ باطل کے اوپر ایمان لاتے ہیں؟ وبنعمت اللہ یکفرون، اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے. او كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ، یا پھر جب حق ان کے پاس آ جائے تو اس کو جھٹلائے، تکذیب کرے. أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ، کیا کافروں کا ٹھکانہ دوزخ نہیں ہوگا؟ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. آپ سن لیجئے، یہ آیت نمبر 69 ہے، آخری آیت ہے سورۃ العنکبوت کی. اب یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کن سے؟ یہ 5 نبوی میں بتائی جا رہی ہے. یہ 100 لوگ جو ہجرت حبشہ کے لیے تیاری کر رہے ہیں، ان سے یہ بات بتائی جا رہی ہے. 100 لوگ ہیں روئے زمین پر مسلمان سے، کہ جو لوگ ہمارے فینا، دیکھیے فینا، فی سبیلنا کے بجائے فینا کہہ دیا، جو ہم میں کوشش کرتے ہیں. فینا، یہ یہاں فی سبیلنا کی بجائے فینا کا لفظ استعمال کیا ہے. دیکھیے یہ بھی بلاغت ہے. تو جو دوڑ دھوپ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، والذین جاہدوا فینا، اسٹرائیو کرتے ہیں، تو ہم لنہدینہم سبلنا، تو ہم ضرور بضرور ان کو راستے دکھائیں گے. کیا مطلب؟ ادھر دیکھیے، اب یہاں سے آپ کو راستہ دکھائیں گے ہم سمندر کا، یہاں سے آپ افریقہ میں جائیں گے، حبش میں جائیں گے، وہاں سے اگلی منزل ہے آپ کی مدینہ آنا ہے آپ کو، مدینے میں، اور اس کے بعد اگلی منزل کیا ہے؟ یہ خیبر کی منزل ہے، فتح مکہ ہوگی، اس کے بعد تبوک کی طرف جانا ہے آپ کو، اور اس کے بعد حج کرنا ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ ایران فتح کرنا، عراق فتح کرنا، آذربائیجان اور لیبیا اور سوڈان اور مصر، فلسطین اور شام، یہ سارے علاقوں کو فتح کرنا ہے. ہم راستے دکھائیں گے، اور کوشش کرو، آگے بڑھو. دیکھ رہے ہیں آپ، والذین جاہدوا فینا، ہم ضرور بضرور راستے دکھائیں گے. لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، اور ہم آپ کو چھوڑنے والے نہیں ہیں تنہا، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہمارے بندے ہیں. یہ آخری امت ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، یہ ختم نہیں ہوگی. یہ امت یہ دنیا میں اس لیے آئی ہے، یہ آخری امت ہے کہ دنیا، یہ توحید کے پیغام کو دنیا میں پھیلانے کے لیے آئی ہے. تو یہ امت اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھے، نیک عمل کرنے والے کے ساتھ، محسنین کے ساتھ، مجاہدین کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے. وہ اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھے، اکیلا نہ سمجھے، اللہ کی مدد ہمیشہ ان کے شامل حال رہے گی. ان اللہ لمع المحسنین.